السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج ہمارے پاس ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہی ہے، دوست ہیں، ساتھی ہیں، یہ تشریف لائے ہیں اور یہ کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے، تو میں نے کہا چلو آپ کے سوال کو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچا دیتے ہیں۔ آئیے پہلے ہم سوال سنتے ہیں، سوال کون سا ہے، پھر کوشش کرتے ہیں اس کا جواب اگر ہمارے علم میں ہوا تو ہم ضرور دیں گے، ورنہ انشاءاللہ بعد میں۔ سوال جی بھائی جان۔ سب میرا سوال یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم لوگ کئی جگہوں پہ نماز پڑھتا ہوں میں، تو ہر عالم کہتا ہے کہ ہمارا دین ٹھیک ہے، ہم حق پہ ہیں، ہم سچ پہ ہیں۔ کئی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، تو ہر مسجدوں والا عالم کہتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، ہم دین کے حق پر ہیں۔ تو اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ کس طرح ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم دین کے حق پر نہیں ہیں یا نہیں ہیں، اور کون سا فرقہ صحیح دین کے اوپر چل رہا ہے اس ٹائم؟ جی، بہت اعلیٰ سوال ہے، وقت کی ضرورت ہے، اور بالخصوص نیو جنریشن کے دل و دماغ میں، قلوب و اذہان میں پیدا ہونے والے مسائل میں اور شکوک و شبہات میں اہم ترین سوال یہ ہے۔ ان کا سوال یہ ہے، میں دہرا دیتا ہوں کہ مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ، علماء، مساجد ہیں۔ ایک آدمی ایک سوسائٹی میں رہتا ہے تو وہاں مختلف مساجد ہیں، کاروبار کرتا ہے، معاملات ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، تو جدھر وقت ہوتا ہے وہاں نماز پڑھ لی، درس سن لیا، جمعہ بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ ہر مکتبہ فکر کے علماء کے نزدیک وہ حق پر ہیں، ایک کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، کسی اور کا سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ تو کون سا ایک ایسا پیمانہ ہے جس سے پتہ چلے کہ حق پر کون ہے؟ جی آئیے ہم دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اس سے پہلے میں ایک اور حدیث آپ کے گوش گزار کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، رات کو نماز تہجد، اور صحابی جو ان کی خدمت کے لیے تھے فرماتے بہت لمبی آپ نے نماز پڑھی۔ میں نے آپ سے سوال کیا کہ آج تو آپ نے بہت لمبی نماز پڑھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے 3 سوال کیے، تو 2 دعائیں، 3 دعائیں کی، 2 دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیں اور ایک دعا قبول نہیں کی۔ وہ جو دعائیں قبول کی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اللہ میری امت کو مجموعی طور پر یک بار تباہ و برباد نہ کرنا جیسے پہلی امتیں ہوئی ہیں، اس طرح پوری امت کو عذاب کی لپیٹ میں نہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کر لی۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہر قسم کی بیماری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ باسیط قوم جو ہے تمام مسلمانوں پر کوئی اس طرح کا عذاب نہیں آتا۔ دوسری دعا یہ تھی کہ اللہ دشمنوں کو میری امت پر، تمام امت پر ایک ہی وقت میں مسلط نہ کرنا۔ یہی وجہ ہے کبھی برما میں، فلسطین میں، کشمیر میں، یہ مختلف پوائنٹس پر ہوتا ہے، لیکن تمام مسلمانوں پر ایک ہی وقت میں دشمن غالب نہیں آتا۔ آپ کی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ تیسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ اللہ میری امت میں اختلاف پیدا نہ کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے میری یہ دعا قبول نہیں کی، یعنی یہ اختلاف تو ہوگا، یہ آپ کہیں کہ اختلاف نہیں ہوگا، اختلاف ہوگا۔ اور اس حدیث کے مطابق کہ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے اور میری امت کے 73، آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کلہم فی النار، سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، صرف ایک جماعت ہی جنت میں جائے گی۔ اب وہ ایک کا ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے وہ ایک ہم ہے، ایک ہم ہے، ایک ہم ہے، یہی مسئلہ ہے نا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامت، اب یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے، علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے کہ وہ ہی جماعت جنت میں جانے والی ہے اور وہ ان کی پہچان ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی دلیل یہ ہے، پہچان یہ ہے، نشانی یہ ہے، ما انا علیہ و اصحابی، ان کا انداز زندگی، ان کے معاملات، ان کی عبادات،
ان کا دین، ان کا طریقہ وہی ہوگا جو میرا اور میرے صحابہ کا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں، اگر کسی کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والی ہے، کسی کا روزہ، زکوٰۃ، معاملات، عقیدہ اور عبادات کے تمام معاملات، خوشی، غمی، شادی، بیاہ، طلاق، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہیں اور صحابہ کرام کے مطابق ہیں تو وہ گروہ، وہ جماعت، وہ لوگ جنت کے وارث ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف ہے، اپنے کہنے میں وہ کہتے رہیں لیکن وہ جنت کے وارث نہیں ہیں، وہ حق پر نہیں ہیں، سچ پر نہیں ہیں، تو آج ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے، ہمیں خود سٹڈی کرنا چاہیے، اور علماء سے جب سوال کریں تو اپنے سوال کو درست کریں۔ کیسے؟ کہ ہم ان سے یہ نہ پوچھیں کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ہم یہ پوچھیں کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، ہمیں نماز وہ بتاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، علماء نے۔ اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بہت اچھا ایک جملہ ہے، وہ کہا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو نہ دیکھو، اسلام کو دیکھو۔ آج ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، اسلام کو نہیں دیکھتے، تو یہ نشانی ہے، یہ ہمارے پاس ایک پہچان ہے کہ جن کے معاملات، عبادات، عقائد اور انداز زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے اور صحابہ کرام کے مطابق ہے، وہ انشاءاللہ حق پر ہیں، وہ جنت میں جائیں گے۔ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے سارے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور صحابہ کے مطابق بنانا چاہیے۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، جب تک تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے، ان پر عمل کرو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آج ضرورت اس چیز کی ہے ہم قرآن مجید کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، تو ہر قسم کی گمراہی سے ہم بچیں گے، ہدایت پہ آئیں گے، اور اسی پر موت آتی ہے تو انشاءاللہ حق والے لوگوں میں ہم شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔